بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین وزوجاته أمهات المؤمنين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه بأمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل
فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد صدق الله العلی العظیم۔ قابل صد احترام برادران اسلام، معزز و مکرم بزرگوں، نوجوان دوستوں، موقر خواتین اسلام، جو تلاوت مبارکہ بھی ہم نے سنی سورہ رعد کا دوسرا رکوع، 13ویں پارے کا 8واں رکوع۔ اس رکوع میں کل 11 آیات مبارکہ ہیں۔ ترجمہ اور تفصیل سماعت کرنے سے پہلے ایک اہم بات کہ ہمارے آج کے اس رکوع میں دوسرا سجدہ تلاوت ہے۔ ہم سب پر، جنہوں نے سنا ہے ان پر بھی اور جس نے تلاوت کیا ہے اس پر بھی ایک سجدہ واجب ہو گیا ہے۔ اس واجب کو ہم جلد از جلد ادا فرمانے کی فکر کریں۔ اب پہلے ترجمہ سماعت کیجیے۔ ہر مادہ اپنے پیٹ میں جو کچھ اٹھاتی ہے اللہ اس کو جانتے ہیں، اور ماؤں کے رحم جو کچھ اس میں کمی زیادتی کرتے ہیں اللہ اس سے باخبر ہے، اور ہر چیز اس کے نزدیک ایک متعینہ مقدار سے ہے۔ وہ چھپی ہوئی اور کھلی باتوں کا جاننے والا ہے۔ اس کی ذات بڑی ہے، اس کی شان بلند و بالا ہے۔ تم میں سے کوئی بھی کھلم کھلا باتیں کرے یا چھپ کر باتیں کرے، اور جو راتوں میں چھپنے والا ہو یا دن میں کھلے پھرنے والا، سب برابر ہیں۔ اسی کے ہیں وہ نگراں فرشتے جو لوگوں کے آگے اور پیچھے آتے ہیں، ان کی حفاظت کرتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ یقین جانیے کہ اللہ کسی بھی قوم کی حالت کو اس وقت تک تبدیل نہیں کرتا جب تک کہ وہ خود ہی اپنی حالت کو بدل نہ لے، اور جب اللہ کسی کے ساتھ کوئی برائی کا ارادہ کرے تو اس کو کوئی ہٹانے والا نہیں ہے، اور لوگوں کا اس کے سوا کوئی بھی ذمہ دار نہیں ہے۔ وہی ہے جو تم کو بجلیوں کی چمک دکھاتا ہے، جس سے ڈر بھی پیدا ہوتا ہے اور امید بھی بنتی ہے، اور وہی ہے جو بھاری اور بوجھل بادلوں کو اٹھاتا ہے۔ رعد اسی کی حمد اور تسبیح بیان کرتا ہے، اور فرشتے بھی اس کے خوف سے۔ اور وہی ہے جو بجلیوں کی چمک دکھاتا ہے، بس اس کے ذریعے سے وہ نازل کر دیتا ہے جس پر چاہتا ہے۔ اور یہ لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑتے رہتے ہیں، حالانکہ وہ سخت قوت والا ہے۔ اسی کے لیے ہے سچا پکارنا،
اور جو لوگ اس کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں وہ ان کی پکار کو کچھ بھی نہیں سنتے مگر اس شخص کی طرح جو پانی کی طرف اپنا ہاتھ پھیلائے ہوئے ہو تاکہ وہ اس کے منہ کو پہنچ جائے، حالانکہ وہ اس کے منہ کو پہنچنے والا کبھی بھی نہیں ہے، اور کافروں کی دعا نہیں ہے مگر گمراہی میں۔ اور اللہ ہی ہے جس کو آسمانوں اور زمین کی مخلوق سجدہ کرتی ہے، فرما برداری کے ساتھ بھی اور مجبور ہو کر بھی، اور ان کے سائے بھی سجدہ ریز ہوتے ہیں صبح و شام۔ اے نبی جی، آپ ان سے پوچھ لیجئے کہ کون پرورش کرتا ہے آسمانوں اور زمین کی؟ آپ فرما دیجئے کہ وہ اللہ ہے۔ آپ کہہ دیجئے تو کیا تم اس کو چھوڑ کر اپنے ایسے حمایتی بنا لیتے ہو جو خود کے لیے بھی اپنے نفع یا نقصان کی قوت نہیں رکھتے؟ آپ ان سے پوچھئے کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ یا تاریکیاں اور روشنی برابر ہو سکتی ہے؟ یا انہوں نے اللہ کے ساتھ کسی ایسے شریک کو شریک کر لیا ہے جنہوں نے اللہ کی تخلیق کے جیسا کچھ پیدا کر دیا ہے، پس ان پر وہ تخلیق بوجھل ہو رہی ہے، متشابہ ہو رہی ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی ہے ہر چیز کا پیدا کرنے والا، اور وہ تنہا ہے، غلبے والا ہے۔ اسی نے آسمان سے پانی کو نازل فرمایا، پس اس کے ذریعے سے نالے اور ندیاں بہہ پڑی ایک متعین مقدار کے ساتھ۔ پس بہتے ہوئے پانی نے اپنے اوپر جھاگ اٹھا لیا، اور اس چیز میں بھی جو یہ لوگ جلاتے ہیں، جس سے زیورات اور برتن بناتے ہیں، جھاگ ہوتا ہے اسی کی طرح۔ اللہ اسی طرح حق اور باطل کی مثال بیان فرماتا ہے۔ پس بہرحال جو جھاگ ہوتا ہے تو وہ تو خشک ہو کر اڑ جاتا ہے، اور جو لوگوں کے نفع کا ہوتا ہے وہ زمین میں جذب ہو جاتا ہے۔ اللہ اسی طرح مثالیں بیان فرماتے ہیں۔ جو لوگ اللہ کا کہنا ماننے والے ہیں ان کے لیے ہی بہترین بدلہ ہے، اور جو اس کا کہنا نہیں مانتے، اگر ان کے لیے زمین کی تمام چیزیں اور اتنا ہی اور ہو جائے تو وہ ضرور اپنے فدیے میں دے ڈالیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کا برا حساب ہوگا، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ بہت ہی بدترین ٹھکانہ ہے۔ یہ پورے رکوع مبارک کا ترجمہ ہوگا۔ شریکان بزم، سورہ رعد کے پہلے رکوع میں ہم نے توحید کے مضامین اور پھر مشرکین کے کچھ اعتراضات اور ان کا علمی جواب سماعت فرمایا تھا۔ ہمارے آج کے رکوع میں بھی سب سے جامع مضمون جو ہے وہ توحید ہی کا ہے، لیکن انداز بڑا نرالا اور عجیب ہے، اور پھر ساتھ ساتھ میں منکرین کے لیے تنبیہ۔ پہلی، دوسری، تیسری آیت مبارکہ میں اللہ پاک اپنی صفت علم کو بیان فرما رہے ہیں۔ ہر مؤنث، ہر مادہ جو اپنے پیٹ میں اٹھاتا ہے اس کا صحیح علم اللہ کو ہے۔
ابتدا میں جب حمل قرار پاتا ہے، کائنات کی کوئی طاقت ایسی نہیں ہے کہ بتا دے کہ یہ حمل کیسا ہوگا، کیا ہوگا، مذکر ہوگا کہ مؤنث ہوگا، کالا ہوگا کہ گورا ہوگا، کم ہوگا کہ زیادہ ہوگا۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ جب کسی بھی مادہ کے پیٹ میں بچہ قرار پاتا ہے، اللہ ہی اس کو جانتے ہیں، اور کون سی بچے دانی کمی کر رہی ہے، کون سی زیادتی کر رہی ہے، یہ بھی اللہ ہی کے علم میں۔ اور ہر چیز کی اللہ کے یہاں ایک متعینہ مقدار ہے۔ حدیث میں اس کی تشریح آتی ہے کہ جب پیٹ میں بچے کا ولوغ ہوتا ہے، انسانی بچے کا ولوغ ہوتا ہے، تو ایک چلہ یعنی 40 دن تک وہ نطفہ ہی رہتا ہے۔ 40 دن کے بعد اس میں پھر تبدیلی ہوتی ہے، اللہ پاک اس کو منجمد خون بنا دیتا ہے۔ چالیس دن اس حالت میں رہتا ہے، پھر تیسرے 40 دن میں اللہ پاک اس کو گوشتوں کا لوتھڑا بنا دیتا ہے۔ جب یہ 3 مراحل گزر جاتے ہیں، اس وقت ایک فرشتہ اس پر مقرر ہوتا ہے جو اللہ پاک سے پوچھ کر اس کی 4 چیزیں متعین کرتا ہے۔ اس کی عمر کیا ہوگی، اس کی روزی کیا ہوگی، یہ سعید ہوگا یا شقی ہوگا، اور سلامت ہوگا یا غیر سالم ہوگا۔ الف سے لے کر یا تک رحم مادر میں ہر بچے کا مکمل علم صرف قادر مطلق کو ہے، صرف اللہ پاک کو ہے۔ انسان ترقیات کے بل پر کچھ دعوے تو کر سکتا ہے، لیکن یہ دعوے تجربے اور مشاہدے سے کھوکھلے ثابت ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی اس کے بالکل برعکس ہوگا، کبھی وقت سے پہلے بتا ہی نہیں سکتے، اور صرف چند تخمینی باتیں ہیں۔ وما تغید الارحام وما تزداد، اس کا مطلب مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ کبھی کبھی بچے کی پیدائش کی کیا مدت ہے، کیا وقت ہے، کبھی جلدی ہو جاتا ہے، کبھی تاخیر سے ہوتا ہے۔ کبھی جو بچہ پیٹ میں ہے ایک سے زیادہ بھی ہوتا ہے، کبھی ایک ہی ہوتا ہے لیکن اس کے اعضاء میں کچھ عیوب ہوتے ہیں، معیوب بچہ ہوتا ہے۔ یہ ساری تفصیلات اللہ پاک کے علم میں ہے، اور اللہ پاک نے ہر چیز کو ایک متعینہ مقدار سے رکھا ہے۔ اللہ پاک اپنی صفت علم بیان کر رہے ہیں۔ دوسری آیت میں اللہ پاک بیان کر رہے ہیں کہ وہ چھپی ہوئی اور ظاہر تمام باتوں کا جاننے والا ہے، وہ بلند ہے، عظمت والا ہے۔ بڑی شاندار کلمات اللہ پاک کی شان میں۔ الکبیر المتعال، چھپی ہوئی باتوں سے مراد یہ ہے کہ جس تک انسان کی رسائی نہ ہو سکے، جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے، جس کو ہم سن نہیں سکتے، جس کو سونگھ نہیں سکتے، چکھ نہیں سکتے، ہاتھوں سے چھو نہیں سکتے، یا کسی ذریعے سے اس کا علم ہمارے دل میں نہیں آ سکتا، ظاہری اور باطنی حواس سے ہٹ کر جو ہے اس کو کہا جاتا ہے غیب۔ اللہ پاک کی صفت ہے عالم الغیب، غیب کی باتیں بھی اللہ پاک کے علم میں۔ الشہادہ، جو سامنے جس کو کسی طرح سے ہم محسوس کر سکتے ہیں، یہ بھی اللہ پاک جانتے ہیں۔ وہ بڑی اونچی عظمت والا، اونچی شان والا ہے۔ تیسری آیت مبارکہ میں اللہ پاک بیان کر رہے ہیں کہ تم چپ کے باتیں کرو یا زور سے باتیں کرو، اللہ کے نزدیک سب برابر ہے۔ چاہے رات میں چھپے ہوئے رہو،
چاہے دن میں گلیوں میں بھٹکتے پھرتے رہو، سب اللہ کے یہاں یکساں ہیں۔ رات کی تاریکی کسی چیز سے اللہ کو بے خبر نہیں کر سکتی۔ خاموشی سے باتیں کرنا، سرگوشی کرنا، چپکے باتیں کرنا، پوشیدہ باتیں، یہاں مفسرین نے لکھا ہے اتنی آہستہ بات جو انسان کا کلام دوسرا کوئی سن ہی نہ سکے، صرف وہ خود اپنے کان تک پہنچائے، ایسی باتوں سے بھی اللہ باخبر ہے۔ اللہ پاک اس میں اپنی عظمت شان تو بیان کر رہے ہیں، اشارہ دو طرف ہے۔ ایک تو یہ کہ معبود بننے کا مستحق وہی ہو سکتا ہے جو اتنی قدرت رکھتا ہو، جو ہر چیز سے باخبر ہو، اندھیری میں باریک کیڑے مکوڑے کی بھی حرکات و سکنات اس سے مخفی نہیں، حتیٰ کہ ہمارے دل میں پوشیدہ اوہام اور خیالات بھی اس کے سامنے ہیں، جو باریک باریک کیڑوں کی حرکتوں کو بھی جانتا اور دیکھتا ہے، جو ہماری ہر آواز کو سنتا ہے، وہی مستحق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ ایک تو اشارہ اس بات کی طرف ہے۔ دوسرا اشارہ ہے مشرکین چپکے جو مشورے کیا کرتے تھے، پلان کیا کرتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، دعوت اسلامی کو روکنے کے لیے، اسلام کی تبلیغ میں آڑ بننے کے لیے، ان کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ جو کچھ تم رات میں خفیہ باتیں کرتے ہو، چھپ کر باتیں کرتے ہو، اللہ کو سب خبر ہے۔ یہ 3 آیات مبارکہ میں اللہ پاک نے اپنی علمی صفات ایسی بیان کی ہے کہ جو انسان تھوڑا سا سنجیدگی سے ان پر غور کر لے وہ توحید کا قائل ہو جائے۔ منکرین کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارا وہ پروردگار، ہمارا وہ رب ہمارے دنیا میں آنے سے پہلے سے ہمارے حالات سے باخبر ہے۔ جس دن ہم ماں کے پیٹ میں قرار پائے تھے اس دن سے وہ ہمارا انتظام فرما رہا ہے، ہماری روزی پہنچا رہا ہے، ہماری تمام ضروریات کو پوری کر رہا ہے۔ اس کے بعد چوتھی آیت مبارکہ میں اللہ پاک ایک اور اہم مضمون بیان کر رہے ہیں۔ انسانوں کے لیے اللہ نے نگراں محافظ فرشتے مقرر کیے ہیں۔ اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ فرشتوں کی جماعت آتی جاتی رہتی ہے، معقبات کہا جاتا ہے ایک جماعت کے پیچھے دوسری کام کرنے آنے والی، ایک جماعت ڈیوٹی کر کے ہٹی دوسری ڈیوٹی کرنے آ گئی۔ بخاری شریف کی حدیث میں کہ فرشتوں کی دونوں جماعتیں اللہ پاک نے طے کر رکھی ہے۔ کچھ فرشتے رات میں انسان کی حفاظت پر مامور ہوتے ہیں، کچھ فرشتے دن میں اللہ انسان کی حفاظت پر مامور ہوتے ہیں اللہ پاک کی جانب سے۔ اور ان دونوں فرشتوں کا اجماع، ایک اٹھا جمع ہونا نماز فجر اور عصر میں ہوتا ہے۔ ان دونوں اوقات میں جمع ہو جاتے ہیں، پھر عصر کے بعد رات ڈیوٹی والے فرشتے اپنے کام پر لگ جاتے ہیں، صبح والے واپس چلے جاتے ہیں۔ فجر کی نماز میں وہ فرشتے آتے ہیں، اب رات والے فرشتے لوٹ جاتے ہیں۔ صحیح حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں کی یہ ترتیب بتائی۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بڑے ماہر صحابی ہیں، تورات کے بھی عالم تھے۔ کہتے ہیں کہ اگر انسانوں کی حفاظت پر یہ فرشتے مامور نہ ہوں تو جنات انسان کو ایک لمحہ جینے نہ دیں، ان کا جینا محال ہو جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جو محافظ فرشتے ہیں ان میں سے 2 تو وہ ہیں جو ہمارے اعمال نامے تیار کرتے رہتے ہیں، اچھائیوں کو لکھتے رہتے ہیں، برائیوں کو نوٹ کرتے رہتے ہیں، ساتھ میں ان فرشتوں کی کچھ اور ذمہ داریاں ہیں۔
ہر مکروہ چیز سے انسان کی حفاظت فرماتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی الفاظ ہیں کہ وہ اس سے حفاظت کرتے ہیں کہ کوئی دیوار اس کے اوپر نہ گر جائے، کہیں اس کو ٹھوکر نہ لگ جائے، یہ کوئی گڑھے میں نہ گر جائے۔ دنیا کی ہر ناپسند چیز سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس بات میں اگر تھوڑا سا ہم غور کریں تو اللہ پاک کی شکر گزاری میں سر تسلیم خم کرنا ہی پڑے گا۔ جنگلوں میں وحشی جانور اتنے ہیں، اتنی کثرت سے ہیں اور اتنے سخت ہیں کہ زمین پر انسانوں کو باقی ہی نہیں رہنے دیں گے۔ لیکن اللہ پاک نے یہ باڈی گارڈ، یہ محافظ فرشتے انسانوں کے ساتھ طے کر رکھے۔ ان فرشتوں کا کام تو یہ ہے کہ دنیا میں ہر چیز، مکروہ چیز سے ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ انسان اتنا کمزور ہے بزرگوں اور دوستوں، اتنا کمزور ہے کہ اگر ایک مچھر ناک کے راستے سے گھس کر اوپر چڑھ جائے نا، سب کام چھوڑ دیں گے، اس کو برداشت نہیں کر سکتے، تحمل نہیں کر سکتے۔ ایک چونٹی ناک یا کان کے راستے سے اندر چلی جائے اور ڈس لے، دیکھیے کیا بنتا ہے۔ یہ تمام موذی اور مکروہات سے فرشتے حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ اب ہونا یہ چاہیے کہ جب انسان پر اللہ پاک نے ایسے محافظ فرشتے متعین کر رکھے تو کوئی بھی تکلیف انسان کو ہونا ہی نہیں چاہیے، بخار بھی نہیں آنا چاہیے، بیمار بھی نہیں ہونا چاہیے، کوئی نقصان اور تکلیف ہونا ہی نہیں چاہیے، کوئی حادثہ پیش آنا ہی نہیں چاہیے۔ آتے ہیں، اس کی وجہ اور سبب بھی اللہ پاک انہی آیتوں میں بیان کر رہے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ فرشتے حفاظت تو کرتے رہتے ہیں، لیکن جب اللہ کا مقدر کیا ہوا وقت آتا ہے تو حفاظت والے فرشتے ہٹ جاتے ہیں، اس وقت وہ بھی حفاظت نہیں کر سکتے، یعنی وہ فرشتے بھی اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ آیت کو یہیں سے شروع کیا گیا، لہو معقبات، اسی کی ملکیت ہے یہ یکے بعد دیگر آنے والے فرشتے۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ اللہ نے طے کر رکھا ہے کہ اس کو تکلیف پہنچے گی سو پہنچے گی۔ دوسری وجہ اللہ پاک بیان کر رہے ہیں، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ ان نعمتوں میں، ان حالات میں تبدیلی اللہ پاک اس وقت تک نہیں کرتے جب تک کہ لوگ خود نہ کر لیں۔ ہم نے کچھ ایسے کام کیے ہیں، ہم نے کچھ ایسے اعمال کیے ہیں جس کی وجہ سے تکلیف کے مستحق ہو گئے۔ بیماریاں جو آتی ہے یہ ہماری کوتاہی کی وجہ سے، یا ہماری بد پرہیزی کی وجہ سے، یا ہمیں کچھ ایسی غذائیں استعمال کرنے کی وجہ سے جو یہ کر دیتی ہیں۔ لوگ خود ہی اپنی نعمتوں کو تبدیل کر لیتے ہیں۔ یہاں پر ایک بہت قیمتی بات ذہن میں رکھیے، اس آیت مبارکہ کا یہ جو ٹکڑا ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، عام ذہنوں میں اس ٹکڑے کا مطلب کچھ اور بیٹھا ہوا ہے، کچھ اور تفسیر بیان کی جاتی ہے۔ نعوذ باللہ من، آج تک میرے بھی ذہن میں یہی تفسیر تھی، تھوڑا گہرائی سے مطالعے کے بعد معلوم ہوا کہ یہ تفسیر درست تو نہیں ہے۔ اس کو عام طور پر بیان کیا جاتا ہے کہ قوموں کا انقلاب اس وقت تک نہیں آتا جب تک قومیں کوشش نہیں کرتی۔ یہ بات برحق ہے، یہ بات برحق ہے، کوشش کے مطابق نتیجہ ملتا ہے، لیکن وہ اس آیت کریمہ کی تفسیر نہیں ہے۔ اردو کا ایک شعر بہت مشہور ہے، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت بدلنے کا۔ اس شعر کی تائید میں یہی آیت پیش کی جاتی ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، جبکہ اس کا مطلب اور مفہوم یہ نہیں ہے۔ مفسرین صاف لکھ رہے ہیں کہ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں اس کی تبدیلی کے لیے انسان کوئی ایسا کام کر لیتا ہے کہ وہ نعمتیں اس سے روٹ جاتی ہیں۔ گرچہ وہ مضمون بھی صحیح ہے
لیکن اس آیت کی وہ تفسیر بیان کرنا مناسب نہیں ہے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وضاحت کے ساتھ اور صراحت کے ساتھ یہ بات لکھی ہے۔ بہرحال یہ بھی اللہ کی بے شمار نعمتوں میں سے کہ اللہ نے انسان کی حفاظت کا کیسا انتظام کیا ہے کہ فرشتوں کو مامور کیا اور ہر قسم کی ناگواریوں سے انسان کی حفاظت کرتے ہیں۔ دنیاوی آفات اور مصیبات سے تو حفاظت کرتے ہی ہیں، مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ نیکیوں کی بھی تلقین فرشتے کرتے رہتے ہیں، بندے کے دل میں ڈالتے رہتے ہیں۔ اگر بندہ کچھ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کو اکساتے ہیں توبہ کی طرف، لیکن پھر بھی یہ اس کی طرف مائل نہیں ہوتا تو پھر وہ فرشتے اس کی نافرمانی لکھ لیتے ہیں۔ اگلا جملہ اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ جب کسی قوم کے ساتھ اللہ کچھ نقصان پہنچانے کا ارادہ کرے اب اس کو کوئی نہیں ٹالتا، اب یہ فرشتے بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ نے ارادہ کر لیا ہے تکلیف پہنچانے کا، وہ پہنچ کر رہے گا، اور تمام لوگوں کے لیے اللہ کے علاوہ کوئی محافظ ہے ہی نہیں۔ فرشتے جو حفاظت کر رہے ہیں یہ بھی مامور ہیں، امیر نہیں۔ اللہ پاک اپنی قدرتوں کو بڑے عجیب انداز میں بیان کر رہے ہیں۔ 5ویں آیت میں اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ بجلی کڑکتی ہے، اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو امید ہوتی ہے کہ اب بارش ہوگی، دوسرے ڈر ہوتا ہے کہ کہیں بجلی گر نہ جائے۔ هو الذی یریکم البرق خوفا وطمعا، تم کو بجلیاں وہی دکھاتا ہے، امید والی بھی اور ڈر والی بھی۔ اس آیت مبارکہ کے ضمن میں مفسرین نے کئی واقعات لکھے۔ ایک واقعہ لکھا ہوا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے ایک بہت مغرور اور متکبر کو بلانا بھیجا کہ اس کو میرے پاس بلا کر لائی۔ بڑا تکبر والا تھا، گھمنڈ والا تھا۔ قاصد گیا، اس کے پاس جا کر کہنے لگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تجھ کو بلا رہے ہیں۔ تکبر بھرا ہوا تھا۔ اس نے کہا کون اللہ کا رسول؟ نعوذ باللہ، یہ رسول کیا ہوتا ہے؟ سونے کا بنا ہوتا ہے یا چاندی کا بنا ہوتا ہے یا تانبے کا بنا ہوتا ہے؟ اکڑ کے تکبر سے یہ جملہ اس نے 3 مرتبہ کہا۔ 3 مرتبہ کہا۔ تیسری مرتبہ جیسی اس نے یہ جملہ کہا، آسمان سے ایک بجلی کا کڑکا آیا، اس کے اوپر ایسا گرا کہ اس کے سر کو تن سے جدا کر دیا فوری طور پر۔ ایک دوسرا واقعہ مفسرین نے لکھا ہے کہ 2 شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، اس میں سے ایک کا نام لکھا ہوا ہے عامر ابن طفیل اور دوسرے کا نام لکھے ہیں اربد ابن ربیعہ۔ یہ دونوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تم پر ایمان لانے کو تیار ہیں، لیکن ہماری ایک شرط ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا شرط ہے؟ انہوں نے شرط یہ رکھا کہ تمہارے بعد خلیفہ ہم بنیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف منع فرما دیا، انکار کر دیا، ہو ہی نہیں سکتا، تم نے کیا کام کیا ہے؟ ابھی تو ایمان میں بھی داخل نہیں ہوئے اور ابھی سے خلیفہ بننے کا خواب دیکھ رہے۔ دونوں غصے سے اٹھے اور یہ کہتے ہوئے جا رہے ہیں کہ ہم کچھ روز میں اپنی ایسی فوج لائیں گے جو تمہارے پورے مدینہ کو ہمارے سواروں اور پیدلوں سے بھر دے گا، تم کو نیست و نابود کر دیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں کو اللہ پاک روکیں گے اور ہمارے انصار روکیں گے۔ کچھ ہی دور چلے تھے، ایک بجلی کا کڑکا آیا، اس نے عامر کو ایسے سر پر جھٹکا دیا کہ کھوپڑی پھٹ گئی۔
اور اربد کے بارے میں لکھے ہیں کہ اس کو فوری طور پر طاعون کی گٹلی نکلی اور وہ اس میں مر گیا، دونوں ہلاک ہو گئے۔ اللہ پاک بجلی کے تعلق سے بیان کر رہے ہیں کہ بجلیاں یہی امید بھی ہوتی ہے، یہی خوف بھی ہوتی ہے۔ امید تو یہ ہوتی ہے کہ بارش ہوگی، اگر بارش بند ہو جائے انسانی زندگی محال ہو جائے۔ ہر کوئی سمجھتا ہے کہ بارش ہی پر مدار ہے ہماری زندگی کے سارے ساز و سامان کا۔ انسان تو اتنا تنگ ظرف ہے، کسی کو تعاون میں 4 پیسے دے دے تو سمجھتا ہے کہ میں بہت احسان کر رہا ہوں۔ حقیقی محسن کا احسان سمجھتا ہی نہیں، جو زندگی کے سارے انتظامات کرتا ہے۔ ہم کسی کی روپیے سے مدد کر رہے ہیں، یہ مدد ایسی نہیں ہے کہ ہم نہ دے تو اس کی زندگی محال ہو جائے۔ اللہ پاک کی مدد تو ایسی ہے کہ اس کے بغیر زندگی چل ہی نہیں سکتی۔ تیسری صفت اللہ پاک بیان کر رہے ہیں وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، بڑے بڑے بھاری بھاری بوجھل بادل وہی تو اٹھاتا ہے، وہی تو چلاتا ہے۔ ٹنوں پانی، ٹنوں۔ ہمارے یہاں تو 1000-2000 لیٹر کی ٹانکی رکھنا ہو تو اس کے لیے بڑے مسائل پیش آتے ہیں۔ تھوڑی سی بڑی ٹانکی بن جائے تو اتنا پانی کیسے کور ہوگا؟ ذرا سا انسان عقل سلیم لے کر، فراست کی نظر لے کر بادلوں کو دیکھیں، کتنا کتنا پانی ہے۔ اس کو مانسون کس نے بنایا ہے؟ بڑے بھاری بوجھل بادل وہی چلاتا ہے اور اسی کے حکم سے جہاں وہ چاہے برستا ہے۔ جب تک اس کا حکم نہ ہو ایک قطرہ بھی کوئی لے نہیں سکتا اس میں سے۔ کبھی کبھی تو ہمارے سر پر آ کر گزر جاتا ہے، بارش سے محروم کر جاتا ہے، اور کبھی ایسا لگتا ہے کہ بادل ہی نہیں ہے لیکن اس کی رحمت برس پڑتی۔ اللہ پاک اپنی توحید کے لیے، اپنی قوت و طاقت سمجھانے کے لیے کتنی باریک باریک مثالیں دے رہے ہیں۔ مشرکین کا ایک خیال تھا، یہودیوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال پوچھا، چلو بتاؤ، اللہ کے نبی ہو نا، ہم کو بتاؤ رعد کون ہے؟ رعد جس کے نام سے سورہ کا نام رکھا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رعد ایک فرشتہ ہے جس کے ہاتھ میں آگ کا کوڑا ہے، جو بادلوں کو ہانکتا ہے۔ برق کس کو کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ہانکنے کی وجہ سے بادلوں میں جو کڑک اور آواز پیدا ہوتی ہے اس کو برق کہا جاتا ہے۔ یہودی مخالفین ہونے کے باوجود، دشمن ہونے کے باوجود تصدیق کیے کہ آپ نے صحیح جواب دیا۔ مشرکین اپنے اوہام اور خیالات سے، فرشتے کبھی نظر تو نہیں آئے تھے، لیکن چونکہ ان کے ذریعے نفع پہنچتا تھا، بارش ہوتی تھی، ان کو معبود بنا رکھے تھے، خدا سمجھتے تھے، خدا عبادت کرتے تھے اپنے وہم و خیال سے۔ اللہ پاک چھٹی آیت مبارکہ میں بیان کر رہے ہیں کہ رعد جو ہے، رعد یہ بھی تیرے رب کی تسبیح و تقدیس بیان کرتا رہتا ہے، حمد بیان کرتا رہتا ہے۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ۔ رعد بعض روایات کے مطابق فرشتہ ہے، بعض روایات کے مطابق بادلوں کی کڑک گرج، جو بادل ایک دوسرے پر ٹکرانے سے آواز پیدا ہوتی ہے۔ سائنسی نقطۂ نظر سے ظاہری اسباب میں کچھ بھی ہو، لیکن حقیقی اسباب کے تحت شرعی نقطۂ نظر سے یہ فرشتہ بادلوں کو ہانکتا ہے اللہ پاک کے حکم سے۔ اللہ جدھر اس کو برسانے کا حکم دیتے ہیں۔ تو رات کے بارے میں اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی اللہ کی تسبیح کرتا ہے اور حمد بیان کرتا ہے، اور اس کے خوف سے تمام فرشتے، یہاں فرشتوں سے مراد ہے وہ سارے فرشتے جن کو بادلوں پر کام پر لگایا گیا ہے۔ بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ بارش برسانے کے لیے جتنے فرشتے ہیں ان فرشتوں کا سردار رعد کہلاتا ہے، اور باقی فرشتوں کو الملائکہ کہا گیا ہے۔
قرآن کریم میں دوسری جگہ پر اللہ پاک نے فرمایا ہے اِم مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح و تقدیس کرتی ہے لیکن تم نہیں سمجھتے، ان کی تسبیح تم کو نہیں معلوم۔ اس کے بعد اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی بجلیوں کو بھیجتا ہے، الصواعق صاعقۃ عربی زبان میں کہا جاتا ہے وہ بجلی جو گر پڑے، اللہ جس پر چاہتا ہے وہ بجلی گرا دیتا ہے۔ کبھی یہ بجلیاں ہلاک کر دیتی ہیں، جیسے کہ ابھی واقعات پیش کیے گئے، دشمنوں کو ہلاک کیا گیا۔ آگے اللہ پاک بطور شکوہ کہہ رہے ہیں کہ پھر بھی یہ لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں، حالانکہ اللہ سخت قوت والے۔ یہ اللہ کی جو صفات بیان ہو رہی ہے، کائنات کی کوئی طاقت ایسی ہی ہے ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتی جو ان کاموں کو انجام دے دے۔ آگے اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ سچا پکارنا اسی کے لیے، اگر کچھ مانگنا ہے، دعا کرنا ہے تو صرف اسی سے کیجیے۔ سورہ بقرہ میں اللہ پاک نے کہا ہے اذا سألک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بندے میرے بارے میں پوچھے تو میں تو قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب وہ مجھ کو پکارتا ہے۔ اور دعا سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ ہاتھ اٹھایا جائے یا دل سے اللہ سے مانگا جائے، دعا اصل عبادت ہے، اس کو ہم ذہن میں رکھیں۔ حدیث میں آتا ہے الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ سورہ مومن میں اللہ پاک نے عجیب و غریب الفاظ کہے ہیں وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب یہ کہتا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا سنوں گا۔ آگے اللہ پاک نے فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو میری عبادت سے تکبر کرنے والے ہیں وہ جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے، نعوذ باللہ۔ ایک ہی آیت میں اللہ پاک نے دعا کے بعد عبادت کا ذکر کیا۔ اس آیت میں بھی مفسرین کہتے ہیں کہ دعوت الحق سے مراد یہ ہے کہ اللہ ہی کی عبادت کی جائے، وہی معبود برحق ہے، اسی سے مانگا جائے، اسی سے سوال کیا جائے۔ پھر اسی آیت میں اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ جو جاہل لوگ، جو کفار و مشرکین اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں، وہ ان کی پکار کو سنتے ہی نہیں، بالکل نہیں سنتے، کوئی پکار قبول کرتے ہی نہیں۔ اس کی ایک مثال اللہ پاک اسی آیت میں بیان کر فرما رہے ہیں۔ کوئی شخص پانی کے پاس کھڑا ہو جائے اور پانی کی طرف ہاتھ بڑھا کر کہے کہ اے پانی آ جا، اس کو پکارے کہ مجھے پیاس لگی ہے، آ جا میرے منہ میں سے اتر جا، آ جائے گا پانی۔ اگر یہ پکارتا 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 مر بھی جائے گا، پانی آ کر اس کی پیاس بجھائے گا نہیں۔ پانی سے پیاس بجھانے کا جو طریقہ ہے اس نے اپنایا ہی نہیں۔ اللہ مثال بیان فرما رہے ہیں جیسے کوئی شخص پانی کی طرف ہاتھ بڑھا کر پانی کو پکار رہا ہو کہ وہ اس کے منہ کو آ جائے، حالانکہ وہ آنے والا نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کافروں کا پکارنا ایسی ہی گمراہی میں، ناکامی میں، یعنی بے نتیجہ ہے، بے سود ہے، نعوذ باللہ۔ ہم سب کو یہ بات گراہ باندھ لینا چاہیے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ پاک نے ایمان و توحید عطا فرمایا، لیکن کچھ سادہ لو مسلمان، کچھ بھولے بھالے مسلمان، کچھ جاہل مسلمان یہ غلطی کرتے ہیں کہ اللہ کو چھوڑ کر اپنی ضروریات کسی اور سے طلب کرتے ہیں۔ سمجھتے ہیں کہ فلاں میری زندگی کے اسباب کو پورا کر دے گا، یا میرے اس کام کو بنا دے گا، یا میری بگڑی کو درست تو کر دے گا۔ نہیں، حاجت روا، مشکل کشا، حالات کو بدلنے والا، حالات پر قدرت رکھنے والا صرف اور صرف اللہ پاک ہیں، ہمارے رب ہیں، ہمارے خالق و مالک ہیں۔
7ویں آیت مبارکہ میں اللہ پاک بڑے پرلطف انداز میں بیان کر رہے ہیں کہ زمین و آسمان کی مخلوقات اللہ ہی کو سجدہ ریز ہوتی ہے، اللہ ہی کو سجدہ کرتی ہے، طوعاً و کرہن، خوشی خوشی بھی اور مجبوراً بھی۔ خوشی خوشی کرنے والے تو مومنین ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کو سجدے کرتے ہیں، اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، پکارتے ہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ ایسے ہی فرشتے، صحیح روایات سے پتہ چلتا ہے کہ آسمانوں پر ایک بالشت جگہ بھی خالی نہیں ہے جہاں کوئی فرشتہ نہ ہو۔ کوئی فرشتہ قیام میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، ہر وقت اللہ کی حمد و ثنا، تسبیح و تقدیس کر ہی رہے ہیں۔ اس کے علاوہ کائنات کی وہ چیزیں جو ہمارے لحاظ سے غیر حساس ہیں وہ بھی اللہ کو سجدہ ریز ہوتی ہے۔ صرف چند نافرمان انسان اور جنات ہی ہیں جو اس کے منکر ہو کر تکبر کرتے ہیں، لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ لوگ بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ کیسے؟ اللہ کی ملکیت میں اللہ جب چاہے جب ان کو ختم کر سکتا ہے، ہلاک کر سکتا ہے، اطاعت تابع ہے، اللہ کی دسترس سے باہر نہیں ہے۔ اور کل قیامت میں ہر کافر، ہر مشرک، ہر نافرمان یہ چاہے گا کہ میں سجدہ کر کے اپنی ساری نافرمانیوں پر پانی پھیر دوں، لیکن وہاں اللہ پاک سجدے کی قوت سلب کر دے گا، کمر تختہ ہو جائے گی، سجدہ کرنا چاہیں گے کر نہیں پائیں گے، نعوذ باللہ من۔ اور مومنین سر نیاز خم کر دیں گے رب تعالیٰ کی بارگاہ۔ اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ مخلوقات تو سجدہ کرتی ہی ہے، ان کے سائے بھی سجدہ کرتے ہیں۔ سایہ کہاں پڑے گا؟ عبرت کی نگاہ سے دیکھ لو، سایہ کدھر بھی گرے سجدہ ریز ہے۔ اور پھر اللہ نے کہا ہے صبح و شام۔ صبح و شام کا تذکرہ خاص طور پر اس لیے کیا گیا کہ ان دونوں اوقات میں سائے بڑے ہوتے ہیں۔ دوپہر کے وقت میں سایہ تھوڑا سا مختصر ہو جاتا ہے، صحیح سمجھ میں نہیں آتا، لیکن صبح و شام سائے پھیل پھیل کر، کبھی ہم کسی جنگل میں سفر کر رہے ہوں اور کچھ پہاڑی علاقے ہوں تو تھوڑا سا غور سے ہم پہاڑوں کے سائے کو دیکھیں کہ کیا کر رہے ہیں۔ اگر اللہ نے سمجھ اور فراست عطا کی ہے، درختوں کے سائے کو دیکھ لے، انسان اپنے سائے کو دیکھ لے، جانوروں کے سائے کو دیکھ لے، سب کے سب توحید کے گن گا رہے ہیں، سب یہ بتا رہے ہیں لا الہ الا اللہ۔ اس آیت مبارکہ پر سجدہ تلاوت واجب ہوتا ہے، جیسا کہ میں نے اعلان کیا، ہم سب پر سجدہ لازم ہے تلاوت کرنے کی وجہ سے اور سننے کی وجہ سے، ترجمہ سننے کی وجہ سے، تفسیر سننے کی وجہ سے سجدہ واجب نہیں ہوگا۔ 8ویں آیت مبارکہ میں اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ اب ان سے ذرا ایک سوال پوچھو، جو نافرمان ہیں، مشرک و کافر ہیں، آسمان اور زمین کا پالن ہار کون ہے؟ کون ان کو سنبھال رہا ہے؟ مشرکین اپنے شرک کے باوجود، اپنی نافرمانی کے باوجود اس کا انکار نہیں کرتے تھے۔ سب کا رب ایک، سب کا مالک ایک، اللہ کو اس کے شایع نشان مانتے نہیں تھے، لیکن کسی نہ کسی درجے میں کہتے تھے۔ اللہ سوال کرنے لگا رہے ہیں کہ آسمانوں اور زمین کا رب کون ہے، ان کی پرورش کون کرتا ہے؟ جواب ان کا بھی وہی ہوگا یا پھر خاموش رہیں گے؟ تو آپ خود ہی جواب دے دو، اللہ۔ آپ کہہ دیجئے اللہ۔ یہ جواب ان کا بھی ہے، ایمان والوں کا بھی ہے۔ اب اس کے بعد اللہ پاک سوال کر رہے ہیں کہ ذرا یہ تو غور کرو، شرک اور توحید برابر ہو سکتے ہیں؟ شرک کرنے والا اور توحید والا برابر ہو سکتا ہے؟ قطعاً نہیں۔ سوال پوچھ رہے اللہ پاک کہ کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتا ہے؟ ہر کوئی سمجھ سکتا ہے اندھے اور دیکھنے والے میں کتنا فرق ہوتا ہے۔ اندھے سے مراد ہے کافر و مشرک جو توحید کی دلائل کو دیکھ نہیں رہا ہے، ان روشنیوں میں صحیح راستے پر آ نہیں رہا ہے، اور بینا سے مراد ہے، دیکھنے والے سے مراد ہے مومن، توحید والا۔ دوسرا سوال ان سے کیا جا رہا ہے، اندھیرے اور روشنی برابر ہو سکتی ہے؟
نہیں ہو سکتی۔ الظلمات والنور، ظلمات سے مراد ہے شرک و کفر کی تاریکیاں، اور نور سے مراد ہے ایمان کی روشنی، توحید کی روشنی۔ یہ دونوں سوال کیا گیا، سوال کا جواب نہیں، کیونکہ جواب بالکل آسان ہے۔ تیسرا سوال اللہ پاک یہ کہہ رہے ہیں کہ چلو تم نے اللہ کو چھوڑ کر کچھ لوگوں کو اور معبود بنا لیا ہے، تو کیا معبود بنانے کی یہ وجہ ہے کہ جیسا اللہ نے پیدا کیا ہے انہوں نے بھی کچھ پیدا کیا ہے؟ جیسا آسمان اللہ نے بنایا انہوں نے بھی بنا دیا ہو، جیسی زمین اللہ نے بنائی انہوں نے بھی بنا دی ہو، کہ تم کو اشتباہ اور شک ہو رہا ہے کہ نہیں یہ بھی تو خدا ہے، یہ بھی تو ویسے ہی کام کر رہا ہے۔ اللہ کے برابر خالق کوئی ہے؟ کوئی بنانے والا ہے؟ ان تینوں سوال کے بعد اللہ پاک کہہ رہے ہیں آپ کہہ دیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ آپ بتا دیجئے ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، اور وہ تنہا ہے، مکمل غلبے والا ہے، الواحد القہار، غلبے والا ہے اور تنہا ہے۔ بڑے دلچسپ انداز میں ہر ایک کو اللہ کی وحدانیت سمجھائی جا رہی ہے، توحید دل میں راسخ کی جا رہی ہے۔ اس کے بعد 9ویں 10ویں آیت میں 2 مثالیں بیان کی جا رہی ہیں۔ اللہ ہی آسمان سے بارش کو نازل فرماتا ہے، اور اس بارش کی وجہ سے نالے ندی وغیرہ بہہ پڑتے ہیں ایک خاص مقدار کے ساتھ، اس میں جتنا مقدار پانی آئے گا اتنا ہی، ورنہ لبالب ہو کر باہر بہہ پڑے گا۔ اس نے آسمان سے بارش نازل کیا اور اس بارش کے ذریعے سے سارے نالے ندی بہہ پڑے، لیکن اس میں تم غور کرو، جب پانی بہتا ہے تو اس پر کچھ جھاگ ہوتا ہے، جھاگ، فیس، اور کبھی کبھی خس و خاشاک ہوتے ہیں، کچرے وغیرہ، تنکے وغیرہ جو پانی بہا بہا کر جمع کر کے لاتا ہے۔ اسی کے ساتھ دوسری مثال، آگ جلا کر اس میں مختلف دھات گرم کر کے انسان کبھی زیور بناتا ہے، کبھی برتن بناتا ہے، سونے کا، چاندی کا، پیتل کا، تانبے کا، لوہے کا، جرمن کا، اسٹیل کا، یہ ساری چیزیں آگ میں تپا کر پہلے اس کو ایک خاص شکل سے نکھارا جاتا ہے، اور پھر اس کے برتن زیور وغیرہ بنائے جاتے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آگ جلا کر تپاتے ہیں، پکاتے ہیں برتن زیورات بنانے کے لیے، اس پر بھی جھاگ آتا ہے، اس پر بھی کچرا آتا ہے۔ ان دونوں جھاگ کا کیا حال ہوتا ہے؟ کوئی مصرف کا نہیں رہتا، اس کو اٹھا کر پھینک دیا جاتا ہے، بلکہ وہ خود ہی نیست و نابود ہو جاتا ہے۔ بلکہ سونا اور چاندی کو نکھارنے کے لیے تو زیادہ دیر تک اسی کے لیے آگ پر تپایا جاتا ہے کہ وہ خوب نکھر کر خالص ہو جائے۔ اللہ کہہ رہے ہیں جو جھاگ ہوتا ہے یہ ایسے ہی اڑ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، کبھی خشک ہو کر کبھی ویسے ہی اس کو پھینک دیا جاتا ہے۔ اور جو نفع بخش رہتا ہے، پانی کے بارے میں اللہ پاک کہہ رہے ہیں جو نفع پہنچانے والا پانی رہتا ہے وہ کہاں جاتا ہے؟ زمین میں، کہیں تالاب میں منجمد ہوتا ہے، کہیں نہروں کے ذریعے سے سیراب کرتا ہے، کہیں کنویں میں آتا ہے۔ اللہ اس طرح بیان کرتے ہیں حق اور باطل کی مثال۔ یہ 2 چیزیں ہیں، ایک تو بارش کا پانی ہے جو نفع بخش ہے، دوسرے اس پر آنے والا جھاگ ہے۔ جو پانی ہے، پانی یہ اللہ کی توحید ہے، اور اس پر آنے والا جھاگ یہ کفر و شرک ہے۔ جو سونے کو تپایا جا رہا ہے، چاندی کو تپایا جا رہا ہے، پیتل تانبے کو تپایا جا رہا ہے، اصل دھات جو ہے یہ توحید ہے، اور اس پر آنے والا جھاگ جو ہے یہ کفر و شرک ہے۔ اللہ عجیب و غریب بیان کر رہے ہیں کہ اللہ اسی طرح مثال بیان فرماتا ہے۔ مفسرین نے اس مثال میں ایک اور نقطہ بیان کیا ہے
کہ کبھی کبھی کفر و شرک و ایمان والوں پر ایسا غالب آتا ہے کہ وہی دکھائی دیتا ہے، توحید والے اور مومنین دکھتے ہی نہیں، لیکن کارآمد اور نتیجہ خیز مومنین ہی ہوتے ہیں، توحید والے ہی ہوتے ہیں۔ جھاگ جو ہے کبھی نہ کبھی بہہ جاتا ہے، ہٹ جاتا ہے، چھٹ جاتا ہے۔ دنیا میں اکثر مواقع پر منکرین ہی زیادہ رہے، کثرت سے رہے۔ ہمارا دور بھی ویسے ہی چل رہا ہے، ہمارا ملک بھی ایمان والے اقلیت میں، باقی اکثریت میں ہے، لیکن یہ جھاگ ہے، ایسا سمجھ لو جھاگ۔ کبھی بھی اللہ پاک ان کو اڑا دیں گے، ختم کر دیں گے، صاف کر دیں گے، اور نہ بھی صاف ہوئے تو کام میں آنے والی چیز وہ نہیں، دراصل جو نیچے ہے وہ ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ اس طرح مثال بیان فرماتے ہیں۔ آخری آیت میں اللہ پاک دونوں فریق کا نتیجہ بیان کر رہے ہیں۔ جو اپنے رب کا کہنا مان لینے والے ہیں ان کے لیے اچھا بدلہ ہے، بہترین بدلہ، الحسنہ۔ الحسنہ سے مراد ہے جنت، جنت کی کچھ نعمتیں انشاءاللہ ہم آئندہ رکوع کی تفسیر میں سنیں گے۔ مختصر الفاظ میں اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ جو اپنے رب کی اطاعت کرنے والے ہیں اللہ ان کے لیے اچھا بدلہ تیار کر رکھے، اور جو رب کا کہنا نہیں ماننے والے، اللہ نے بار بار سمجھایا، مثالیں دے دے کر سمجھایا، اور اچھی اچھی بہترین نصیحتوں کے ذریعے سے اپنی توحید انسان کے دماغ میں پیدا کرنے کا راستہ کھول دیا، پھر بھی اگر نافرمانی کرتا ہے تو اب اللہ پاک دھمکا رہے ہیں، نتیجہ سنا رہے ہیں کہ سن لو، جو نافرمانی کرنے والے، نہیں ماننے والے ہیں، اگر ان کے لیے پوری زمین کا ساز و سامان اور اتنا ہی اور بھی رہے گا، پہلی چیز ہی ناممکن ہے، پوری زمین کی ساری چیزیں کسی کی ملکیت میں آ جائے، ناممکن ہے۔ دنیا میں 4 بادشاہ ایسے تو گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے، لیکن بادشاہ کی ملکیت بھی اس کی حکومت پوری نہیں ہو جاتی، اس کے پورے تصرفات نہیں ہوتے۔ اگر بفرض محال کسی کو پوری دنیا کا ساز و سامان مل جائے اور اتنا ہی اور مل جائے، پہلے تو یہی لانا مشکل ہے، اتنا ہی اور کہاں سے لائے گا؟ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی جان کے بدلے وہ سب دے گا، فدیے میں پیش کرے گا۔ ایک جان کے بدلے میں اتنی ساری قیمت۔ دوسری آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے اور زیادہ بھاری انداز میں کہا ہے، لو ان لہم ما فی ملء الارض ذہبا، اگر پوری زمین بھر کر سونا بھی لائیں گے، ایک کے بدلے میں اللہ پاک قبول نہیں کرے گا۔ دنیا میں بڑا آسان معاملہ ہے، کفر و شرک کو چھوڑ دیا جائے، توحید کے قائل ہو جائیں، کامیابی ہی کامیابی۔ لیکن اگر خدا نخواستہ ثم خدا نخواستہ اللہ کی وحدانیت پر نہیں آئے تو پوری دنیا کے مثل و ساز و سامان یا پوری زمین بھر کر سونا بھی رہے گا، اللہ پاک صاف اعلان کیے ہیں ما تقبل منہم، ان سے قبول کیا ہی نہیں جائے گا۔ یہاں صرف اتنا کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنی جان کے بدلے میں دے ڈالیں گے، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا برا حساب ہوگا۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کا بہت برا حساب ہوگا، نعوذ باللہ من۔ جس کا برا حساب ہوا اس کا ٹھکانہ وَمَأْوَاهُمْ جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم رہے گا، وَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور وہ بہت ہی بدترین ٹھکانہ ہے۔ جہنم اتنی سخت اور اتنی خطرناک اور اتنی المناک جگہ ہے کہ اس کا ہم تصور بھی دنیا میں نہیں کر سکتے۔ اللہ پاک محض اپنے فضل کرم سے ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ پورے رکوع مبارکہ میں توحید کا وزن بتایا گیا، توحید کی راہ بتائی گئی، اللہ پاک نے توحید پر بڑی جامع دلیلیں پیش کی اور نہ ماننے والوں کے لیے دردناک سزاؤں کی دھمکی دی ہے۔ آگے اور ان دونوں فریق کی کچھ صفات بیان کرنے کے بعد
جنت و جہنم کی کچھ چیزیں بیان کی جا رہی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بات اچھی طرح سمجھ لیں، ہم پہلے بھی اعلان کیا گیا، جتنے افراد تلاوت میں شریک تھے، ابتدا سے شریک تھے، چاہے مرد حضرات ہوں یا خواتین، ان پر ایک سجدہ تلاوت واجب ہو گیا ہے، وہ سجدہ کر لیں، درود شریف پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انا نسألک بأن لک الحمد، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ لا الہ الا انت الحنان المنان، بدیع السماوات والارض ذی الجلال والاکرام۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم لك الحمد على الإيمان ولك الشكر بالإيمان، اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن، يا أرحم الراحمين، يا ذا القوة المتين، يا رب السماوات والأرض، يا رب العالمين۔ ہم سب پر رحم و کرم فرما۔ اے اللہ، ہمیں ایمان میں ثبات اور پختگی عطا فرما۔ اے اللہ، ہر قسم کے شرک اور شرک کے شائبے سے ہماری حفاظت فرما۔ محض اپنے فضل و کرم سے دونوں جہاں میں ہماری حفاظت کا انتظام فرما، کامیابیوں کا نظم فرما، اپنی رضا و محبت ہمیں عطا فرما، اپنی ناراضی اور غصے سے ہماری حفاظت فرما۔ ہمارے مجمع کے تمام حاضرین و حاضرات کی جائز اور نیک تمناؤں کو پورا فرما۔ اے اللہ، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل عاجل و دائم عطا فرما۔ اے اللہ، جو مقروض ہیں ان کی قرضوں کی ادائیگی کے انتظام فرما۔ اے اللہ، جو لاولد ہیں، اولاد کے خواہش مند ہیں، انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ جو صاحب اولاد ہیں، ان کی اولاد کو بھی نیک اور صالح بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، دونوں جہاں میں باعث عزت و عافیت بنا۔ ہم سب کو اپنے کلام مقدس کی فقہ و سمجھ عطا فرما، اس کے احکامات سے ہماری زندگیوں کو منور فرما، معطر فرما۔ تمام عالم کے مسلمانوں کی عام طور پر، ہمارے ملک کے مسلمانوں کی خاص طور پر عزت و حفاظت فرما۔ دشمنان اسلام کے شر سے محفوظ فرما، دشمنان اسلام کی تدابیر کو ناکام بنا دیجیے۔ یا اللہ، اپنے فضل و کرم سے تمام مسلمانوں کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ ہمیں توحید کے ذریعے سے، ایمان کے ذریعے سے دونوں جہاں میں ترقیات عطا فرما، کامیابیاں عطا فرما۔ اے اللہ، ہم آپ کے ہیں، آپ ہمارے ہیں، جس کے آپ ہو جاؤ اس کو کائنات کا کوئی بھی ذرہ نقصان و تکلیف نہیں دے سکتا۔ اپنی نصرت و مدد ہمارے شامل حال فرما۔ اپنے فضل و کرم سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے جام کوثر عطا فرما۔ آپ کی شفاعت میں ہمیں حصہ عطا فرما۔ بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس میں داخل کرنے کے فیصلے فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔